توکل قرآن پاک کی اس طرح کا اہم لفظ ہے۔ عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرے یا خانقاہ میں بیٹھے رہ جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دے گا، یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو کے رہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سراسر وہم ہے اور مذہبی اپاہجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرا بھر بھی تعلق نہیں۔ توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات پر بھروسہ کرنا، کس کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں، جھوٹے صوفیوں نے ترک عمل اسباب و تدبیر سے بے پرواہی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے جینے کا نام توکل رکھا ہے۔ حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورا ارادے، عزم اور تدبیر کوشش کے ساتھ انجام دینے کا اور یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہی ہم کو کامیاب فرمائے گا۔ اگر تدبیر اور جدوجہد کوشش کا ترک ہے ہی توکل ہوتا تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا اور نہ ان کو اپنی تبلیغ و رسالت کے لیے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا اور نہ ہی راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و احد اور خندق و حنین میں سواروں، تیر اندازوں، زیرپوشوں اور تیز عزموں کی ضرورت پڑتی اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک قبیلے کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو یا کوئی اور مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو۔ مشورے کے بعد جب رائے ایک نقطے پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو۔ اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تنہیدی کے ساتھ کرنا شروع کرو اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو اور وہ تمہارے کام کا حسب ہوا نتیجہ پیدا کرے گا۔ اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور معیشت سمجھو اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر ہوا نکلے تو یہ غرور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہے اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا۔ سورہ عمران میں ارشاد فرمایا گیا، اور کام یا لڑائی میں اس سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اللہ پاک۔ اگر اللہ تمہارے مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بدست اپائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجے کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کبھی بھی کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر، اللہ تعالیٰ پر پکا پورا مکمل یقین رکھے۔ منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ان مخالفانہ چالوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ان منافقوں سے درگزر کرو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کے کام بنانے والا ہے اور اللہ ہی اس کو مکمل کرنے والا ہے، اللہ ہی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ آغاز اسلام کے شروع میں 3 برس کے مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے تو مخالفوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو۔
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کرو اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی کریں اس کے لیے اپنی شفقت کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کہا نہ مانے تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو رات کو اٹھتا ہے اور نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہے۔ دشمنوں کے نرغہ میں ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے۔ یہ جرأت اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی۔ مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفانہ کوششوں سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہاں حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے پیغمبر خدا سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کے پیچھے چل، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھ اور اللہ کام بنانے کو کافی ہے۔ کفار سے مسلسل لڑائیوں کی پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور مصلحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کہیں، دھوکہ نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو، ان کے فریب کا داؤ کامیاب نہ ہوگا۔ وہ اگر صلح کے لیے جھکیں تو تو بھی جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہے، اسی نے تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی۔ یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسے پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لیے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے جن میں وہ مختلف ہیں، اور بے شک یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی غالب اور جاننے والا ہے۔ تو خدا پر بھروسہ رکھ، بے شک تو کھلے حق پر ہے۔ آج ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔